السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو خير معروف عرف وأرفع موصوف وصف وأعلى محمود حمد وأكبر مقصود قصد وأفضل معبود عبد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسنين علي أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة الباقية العاقبة على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وجلالتهم وعظمتهم ومقامهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق محمد عليه حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہمیں فرش اعلیٰ پہ آ کے بیٹھ جانا نصیب ہو سکا. مسلسل یہ آپ کی سماعتوں کے دربار میں 8ویں گفتگو ہے اور جو عنوان ہمارا جاری ہے وہ عنوان ہے اطاعت رسول اور دین حق. اس عنوان کی ذہن میں بغیر توحید کے سیدھا آج کی گفتگو کا آغاز کروں. کل تک یہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو رسول ہیں اور جتنے رسول جیسے ہیں، اگر توجہ فرمائی آپ نے، یہ جو رسول ہے اور جتنے رسول جیسے ہیں انہوں نے جس چیز کی ہدایت کی ہے اسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اور میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی جس میں پروردگار عالم کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت فرما یا صراط مستقیم پر قائم فرما. یہ بات کل عرض ہو چکی ہے آپ کے سامنے کہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف جو موجود ہے وہ مقدر اور قسمت کا اختلاف ہے. جو صراط مستقیم سے دور ہیں وہ صراط مستقیم کے مل جانے کی دعا مانگتے رہتے ہیں، اور جو صراط مستقیم پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ بیٹھنے کی دعا مانگتے رہتے ہیں. تو کل یہ بات آپ کے سامنے عرض ہو چکی. آج کی حد تک جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ اس صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والے کون ہیں؟ کون ہے وہ کہ جو اس صراط مستقیم کی جانب ہدایت کرے گا؟ کون ہے وہ جس کی اتباع کرنا ضروری ہے؟ کہ فقط رسول کی اطاعت کرنا ہے یا کچھ اور شخصیات قرآن نے ہمیں بتائی ہیں کہ جن کی اطاعت ہم پہ فرض ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اطاعت کے عنوان سے بات پیش کروں، ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ جو ہدایت کرنے والے ہیں یہ کون ہیں؟ جانتے ہیں ہدایت کرنے والے کو عربی میں ہادی کہا جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان قریب ہو جائے. ہادی کا مطلب کیا ہے؟ ہادی کا مطلب یہ کہ کسی راستے کی جانب ہدایت کرنے والا.
مثال کے طور پہ مجھے یہاں سے کہیں جانا ہو اور میں کسی سے پوچھوں کہ بھیا آپ مجھے بتائیے کہ وہ فلاں مقام کہاں پر ہے، تو ابو علماء نے لکھا کہ ہدایت کرنے والے دو طریقے کے ہوا کرتے ہیں. توجہ ہے حضرات کی میں آغاز کر رہا ہوں. ہدایت کرنے والے کتنی طرح کے ہوا کرتے ہیں؟ دو طرح کے ہوا کرتے ہیں. پہلا اراءۃ الطریق اور دوسرا ارسال الی المطلوب. یعنی پہلی ہدایت وہ ہے کہ جو مجھے فقط دور سے کھڑے ہو کے راستہ دکھا رہی ہے. دوسری ہدایت وہ ہے جو فقط راستہ دکھا نہیں رہی بلکہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے منزل تک پہنچا رہی ہے. میں نے کسی سے پوچھا کہ وہ فلاں مقام کہاں پر ہے، تو آپ عقل کا تقاضا یہ کہ وہ جو مجھے راستہ بتانے والا ہے وہ دو طریقے کے ہو سکتے ہیں. یا تو وہ مجھے بتائے وہیں پہ کھڑے رہ کے کہ آپ سیدھا چلے جائیے، دائیں مڑ جائیے، بائیں مڑ جائیے، فلاں مقام آ جائے گا. یعنی دور سے کھڑے ہو کے راستہ دکھا دینا بھی ہدایت ہے. اور اگر میں کسی سے پوچھوں کہ بھائی فلاں مقام کہاں پر ہے اور وہ مجھے کہے کہ میں بھی وہیں پہ جا رہا ہوں، چلیے میرے ساتھ، میں لے چلتا ہوں آپ کو، اس نے میرا ہاتھ تھاما، مجھے میری منزل تک پہنچا دیا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ گمراہی کا خوف زیادہ کہاں پر ہے؟ دور سے کھڑے ہو کے راستہ دکھانے والے میں گمراہی کا خوف ہے یا ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دینے والے میں گمراہی کا خوف ہے؟ تو آپ سب کہیں گے کہ بھائی گمراہی کا خوف ہے جو مجھے دور سے کھڑے ہو کے راستہ دکھا رہا ہے. اب میں جملہ آپ کے سامنے حوالے کر رہا ہوں کہ بھائی میں نے کہا نا نصیب اور مقدر کا فرق ہے. کسی کا نصیب یہ ہوا کہ اس نے ایسے کو ہادی مانا کہ جس نے فقط بتایا کہ دیکھو جب مرو گے تو قبر میں جاؤ گے، پھر تم سے سوال جواب ہوں گے. ہمارا مقدر یہ ہوا کہ ہم نے ان کو ہادی مانا جنہوں نے فقط بتایا نہیں ہے بلکہ انہوں نے ہاتھ پکڑ کے منزل تک اس طرح پہنچایا ہے کہ انہوں نے کہا میرے شیخ گھبرانا نہیں، جب تم دنیا سے جا رہے ہوگے تب بھی تمہاری نصرت کو آئیں گے، جب تم قبر میں اتارے جاؤ گے تب بھی تمہاری مدد کو آئیں گے، اور حساب و کتاب کرتے ہوئے تمہاری نصرت کو پہنچ جائیں گے. نصیب اور مقدر کا فرق ہے. آج ہی آپ کے سامنے پیش ہو گئے. یعنی دور سے کھڑے ہو کے راستہ دکھا دینا بھی ہدایت ہے، ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دینا بھی ہدایت ہے. پہنچی بات آپ حضرات تک؟ اچھا اگر میں کسی سے راستہ پوچھوں تو کوئی مجھے کہے کہ حضور چلیے میرے ساتھ، میں چلتا ہوں. اکثر ہوتا ہی ہے کہ کہیں جانا ہوتا ہے، راستے کا علم نہیں ہوتا تو کسی ہم چھوٹے بچے سے بھی علم حاصل کر لیتے ہیں نا. ایسا ہوتا ہے نا. کوئی چھوٹا بچہ 8-10 برس کا بچہ ہو، بات پہنچے تو مجھے بتائیے گا. میں اس سے پوچھوں کہ بھائی وہ فلاں مقام کہاں پر ہے، وہ مجھے کہیے مولانا چلیے میں آپ کو وہاں پہ لے چلتا ہوں. اب وہ 8 یا 10 برس کا بچہ مجھے لے جا رہا ہے، جہاں جہاں وہ ہمیں لے جا رہا ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. وہ دائیں موڑ رہا ہے، ہم دائیں موڑ رہے ہیں، وہ بائیں لے جا رہے ہیں، ہم بائیں موڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. کوئی عقل مند مجھ سے کہے کہ مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ 8 برس کا یہ بچہ ہے اور 8 برس کا بچہ آپ کو راستہ دکھا رہا ہے. چھوٹا سا بچہ آپ کو راستہ دکھا رہا ہے، آپ چھوٹے سے بچے کی بات مان رہے ہیں. تو میں کہوں گا نا کہ اے عقل کے اندھے، وہ جو راستہ دکھا رہا ہوتا ہے اس میں عمر معتبر نہیں ہے، عمر معتبر نہیں ہے، بلکہ راستہ دکھانے والے کا علم دیکھا جاتا ہے. اگر راستہ دکھانے والے کے پاس علم ہے تو اطاعت کر لینا چاہے کتنے بھی برس کا ہو، اور اگر علم نہ ہو تو جتنی بھی بڑی داڑھی ہو اطاعت نہ کرنا، جتنا بھی بزرگ ہو اطاعت نہ کرنا. بھائی 1400 برس سے دنیا کو یہی تو سمجھانے آ رہے ہیں کہ بھائی جو اللہ کے راستے کی ہدایت کرنے والا ہے اگر سفید داڑھی والا ہے، علم نہیں رکھتا تو اطاعت نہ کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اور اگر 8 برس کے امام تقی ہیں، علم رکھتے ہیں تو اطاعت کرنا، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. 8 برس کے ہوں، علم ہے، اطاعت کر لینا. یعنی میں جملہ بدل کے کہوں، وہ جو ہادی ہوتا ہے اس میں علم معتبر ہوتی ہے، شرط علم معتبر ہے، شرط عمر معتبر نہیں ہے. اگر علم ہے اطاعت کرو، علم نہیں ہے تو نہ دیکھو بھائی کتنے سال کا ہے، کتنا بزرگ ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس اطاعت نہیں ہوگی. اچھا ایک اور مثال دوں میں آپ کو. میں اگر کسی سے کہوں کہ بھیا مجھے فلاں مقام پہ جانا ہے اور وہ مجھ سے یہ کہے کہ رک جائیے میں آپ کو پوچھ کے بتا دیتا ہوں، میں نے کہہ دی بات آپ کے سامنے. وہ مجھے کہے رک جائیے میں پوچھ کے بتاتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے آپ میں سے کتنے حضرات روکیں گے، انتظار کریں گے کہ بھئی یہ جائے، کسی سے پوچھے، پوچھ کے آئے، پھر ہمیں بتائے؟ کوئی انتظار نہیں کرے گا نا. چونکہ آگے ہی ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں.
اس کا مطلب دو افراد اگر ایک کہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ایک کہے کہ مجھ سے پوچھو تو اس کی بات مانی جائے گی۔ ارے بھائی دنیا دیکھے، دنیا نے اس کو مانا جو کبھی کہتا رہا کہ میں بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں یا میں بیٹے سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ہمارا افتخار یہ ہے کہ ہم نے جس کو بھی مانا ہے ہر ممبر پہ سلونی کا دعویٰ کرتے نظر آئے ہیں۔ دنیا نے اسے مانا کہ جو کبھی کہتا رہا کہ میں بیٹے سے پوچھ کے بتاتا ہوں یا میں بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ پہنچی بات آپ تک، صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد کی۔ یعنی ہاتھی وہی ہوگا جو کبھی یہ نہ کہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، بلکہ ہر میدان میں کہے سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے۔ اور یہ دعویٰ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا فقط وہ اہل بیت ہیں، ان کے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے ہمیشہ منہ کی کھائی ہے اور انہی کی اطاعت کرنی ہے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا، پروردگار مجھے یہ بتا قرآن کی روح سے کہ میں کس کی اطاعت کروں، میں کس کی اطاعت نہ کروں، کہ میں کیوں کسی اور کی طرف جاؤں، مجھے قرآن ہی سے پتہ چل جائے، کیونکہ قرآن میں ہر خوش کو تر کا علم ہے۔ بس ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر میری پچھلی مجالس یاد ہے، ہمیں قرآن کو جھوم جھوم کے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ قرآن کو پڑھ پڑھ کے جھومتے جانا ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن ہمیں یہ بتا کہ ہم کس کی اتباع کریں، کس کی اتباع نہ کریں، تو قرآن نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ۔ دیکھو خبردار ان لوگوں کی اتباع نہ کرنا کہ جو گمراہ رہ چکے ہوں۔ کیا کہا قرآن نے؟ خبردار ان کی اتباع نہ کرنا کہ جو گمراہ رہ چکے ہوں۔ پروردگار کی گمراہی کیا ہے؟ تو پھر قرآن نے آواز دی، ایک مقام پہ کہا کہ جھوٹ بولنا گمراہی ہے، ایک مقام پہ کہا شراب نوشی گمراہی ہے، ایک مقام پہ کہا نفاق گمراہی ہے، ایک مقام پہ کہا بت پرستی گمراہی ہے۔ میں نے ساری بات کہہ دی آپ کے سامنے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی پیروی نہ کرنا کہ جو گمراہ رہ چکے ہوں۔ یعنی اب ترجمہ یہ ہوگا کہ دیکھو خبردار جس کی پیروی کرنا ہو کرنا، لیکن ان کی پیروی نہ کرنا کہ جو جھوٹے رہ چکے ہوں، ان کی پیروی نہ کرنا کہ جو شرابی رہ چکے ہوں، ان کی پیروی نہ کرنا کہ جو بت پرست رہ چکے ہوں۔ اب جا کے تاریخ میں ڈھونڈنا ہے کہ کون کون بت پرست تھا، کون کون بت پرست نہ تھا۔ جب آپ تاریخ سے پوچھیں گے تو تاریخ آپ کو چلا چلا کے بتائے گی کہ مکے کے ہر گھر میں بت تھا، مکے کے ہر گھر میں بت تھا۔ تنہا علی کا وہ گھر تھا جہاں بت نہیں تھا۔ اگر تو ہر گھر میں بت تھا، توجہ چھوڑے رہیے گا، تنہا علی کا وہ گھر تھا جہاں بت نہیں تھا۔ اور اگر کوئی پوچھے نا کہ میاں جب ہر گھر میں بت تھا تو علی کے گھر میں بت کیوں نہیں تھا، تو جواب یہی تو ہوگا نا کہ بت ہمیشہ بت پرستوں کے گھر میں ہوا کرتے ہیں، بت شکن کے گھر میں نہیں ہوا کرتے ہیں۔ بت ہمیشہ بت پرستوں کے گھر میں ہوں گے، کبھی بھی بت شکن کے گھر پہ نہیں ملے گا۔ اور کیا کہا اللہ نے؟ جس کی بھی پیروی کرنا ہو کرنا۔ دیکھو خبردار بت پرست نہ ہو۔ اس کا مطلب قرآن نے فیصلہ سنا دیا نا کہ جب بھی ہادی ماننا، جب بھی مسند پہ بٹھانا، کبھی بت پرست کو نہ بٹھانا، ہمیشہ بت شکن کو بٹھانا۔ قرآن کا فیصلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں کہوں پروردگار ایک آیت سے مسلمان سمجھتا نہیں ہے، تو تھوڑی سی اور آیت سے رکھ قرآن میں جس سے پتہ چل جائے۔ عجب نہیں، پروردگار کی آواز ہے کہ قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ میں نے قرآن کے ہر موڑ پہ بتایا ہے کہ کس کی پیروی کرنی ہے اور کس کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ پروردگار مجھے قرآن سے بتا کہ میں اور کس کی پیروی نہ کروں۔ تو پھر پروردگار نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ دیکھو کبھی کافر کی پیروی نہ کرنا، اور یاد رکھو منافقوں کی بھی پیروی نہ کرنا۔ قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ بہت گھبرا کے سن رہے ہیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ دیکھو خبردار کافر کی پیروی نہ کرنا، اور یاد رکھنا منافق کی بھی پیروی نہ کرنا۔ کافر کو امام نہ ماننا، کبھی منافق کو امام نہ ماننا۔ بھئی یہ کافر کون ہے؟ ہر بچہ جانتا ہے، جو اللہ کی ذات میں شرک کرے، جو نبی کا انکار کرے، وہ کافر ہوا کرتا ہے۔ سوال یہ کہ یہ منافق کس بلا کا نام ہے؟ کون ہے یہ منافق؟
پروردگار تو قرآن ہی سے بتا دینا کہ کون ہے یہ منافق. تو پھر پروردگار نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. جڑے رہیے گا, میں نتیجہ حوالے کر رہا ہوں. پروردگار کہہ رہا ہے اے رسول جو کچھ جنگ احد میں آپ کے ساتھ ہوا وہ اللہ کے علم میں تھا. اللہ تو دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. جنگ احد میں کیا ہوا اپنے چھوٹوں کے لیے بتا دوں, کچھ لوگوں نے رسول کا ساتھ دیا, اکثر ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے. پروردگار کہہ رہا ہے رسول میں تو دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ کون آپ کا ساتھ دے کر مومن بنتا ہے, کون آپ کا ساتھ چھوڑ کر منافق ہو جاتا ہے. بھئی پتہ چلا نا کون منافق, جو میرے نبی کا ساتھ دے مومن, جو میرے نبی کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے منافق, جو نبی کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے منافق. اللہ کہہ رہے دیکھو خبردار منافق کو امام نہ ماننا. یعنی اللہ نے بتا دیا نا کہ جب بھی پیروی کرنا میدان میں ڈٹنے والے کی پیروی کرنا, بھاگنے والے کی پیروی نہ کرنا. پہلی بار کہنا پڑا ایک جاگتی ہوئی سلوات پڑھ لے محمد علی محمد. پہنچی بات آپ حضرات تک. اللہ نے کہا اے رسول کہہ دیجئے لوگوں سے کبھی مومن کو ہی ماننا, کبھی بھی منافق کو امام نہ ماننا. منافق کون؟ جو میرے نبی کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائے, جو نبی کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے منافق. اب ہمارا افتخار ہی ہے کہ ہم نے ایسوں کو امام مانا ہے جو کبھی کسی میدان سے بھاگے ہوں تو بتاؤ. اگلا سوال میں پوچھوں, تم نے جن کو مانا ہے کسی میدان میں روکے ہو تو بتاؤ. ہم نے ان کو مانا کسی میدان سے بھاگے ہو تو بتاؤ. تم نے جن کو مانا کسی میدان میں روکے ہو تو بتاؤ. اللہ کہہ رہے دیکھو حبیب جو آپ کا ساتھ دے گا مومن ہوگا, جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے گا منافق ہوگا, جو میرے نبی کا ساتھ چھوڑ کر بھاگے گا منافق ہوگا. تو میں بڑھ کے جملہ کہوں نا آپ کے سامنے, جس نے میرے نبی کا جتنا ساتھ دیا وہ اتنا بڑا مومن ہوا, جس نے میرے نبی کا جتنا جلدی ساتھ چھوڑ کر بھاگا اتنا بڑا منافق ہوا. جو جتنا بھاگا اتنا بڑا منافق ہوا. صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد کی نام. اب تک قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی میں نے. پروردگار عالم یہ تو پتہ چل گیا کہ کس کی پیروی نہیں کرنی. جو بت پرست رہ چکے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی ہے, جو کافر رہ چکے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی ہے, جو منافق رہ چکے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی. اب ذرا تو ہمیں یہ بتا کہ کس کی پیروی کرنی ہے. قرآن سے سوال کیا پروردگار یہ بتا کہ یہ ایمان لانے والے کس کی پیروی کرتے ہیں. تو پھر پروردگار نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا باللہ تبعوا الحق من ربہم. وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ہیں, تبعوا الحق وہ ایمان لانے والے حق کی پیروی کرتے ہیں, حق کی پیروی کرتے ہیں. پروردگار یہ حق کون ہے؟ کیسے پہچانے کہ کون حق ہے؟ کیونکہ ہر کسی کا دعویٰ یہ کہ میں حق ہوں, ہر کوئی کہہ رہا ہے میں حق ہوں. جو علی کے مخالف میں آتے رہے وہ بھی کہتے رہے کہ میں حق ہوں. تو کیسے مانے کہ کون حق ہے؟ تو پھر پروردگار نے کہا بھائی میں نے قرآن میں تاریخ بتا دی ہے نا حق کی, اسی آیت کو غور سے پڑھو. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الحق من ربہم, حق وہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. یعنی اب جو بھی حق ہوگا اللہ کی طرف سے آئے گا. یہ قانون ترفیع جانتے ہیں آپ؟ میں مثال دیتا ہوں واضح ہو جائے گا آپ حضرات تک. کوئی ہم سے کہے کہ حضور گھر میں ہم نے نیاز کا اہتمام کیا ہے, آپ شرکت فرمائیے گا. میں اس سے کہوں کہ بھیا میرے لیے تو مشکل ہے, میں نہیں آ سکوں گا, لیکن میں اپنے پڑوسی کو بھیج دوں گا آپ کی طرف. مجھے بتائیے بات چل جائے گی؟ بزرگ بتائیں. نہیں چلے گی نا بات. کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں آ سکتا ہوں, میں اپنی طرف سے اپنے پڑوسی کو بھیج دوں گا, بات پہنچے مجھے بتائیے گا. یہ بات نہیں چلے گی. لیکن اگر میں کہوں کہ بھائی میں تو نہیں آ سکوں گا, لیکن میں اپنی طرف سے اپنے گھر سے اپنے والد کو بھیج دوں گا, چل جائے گی بات.
یہ بات چل جائے گی. میں کہوں میں اپنی طرف سے اپنے گھر سے اپنے بھائی کو بھیج دوں گا, چل جائے گی بات. اس کا مطلب قانون یہ بن گیا کہ جو جس کی طرف سے آتا ہے اسی کے گھر سے آتا ہے, جو جس کی طرف سے آتا ہے اسی کے گھر سے آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے الحق من ربہم, حق آیا ہے پروردگار کی طرف سے, جو جس کی طرف سے آتا ہے اسی کے گھر سے آتا ہے. اب اگر تمہیں اللہ کے گھر سے حق آتا دکھائے اسے حق مانو, اگر نہ آتا دکھے میرے پاس آ جاؤ, میں تمہیں 16 رجب کو کعبے کے پاس لے چلتا ہوں. اگر کعبے کے اندر سے علی کے علاوہ کوئی اور آتا نظر آئے تو اسے حق مانو, اگر علی آتا نظر آئے تو علی کو حق مانو. مل کے کعبے کے اندر سے اگر کوئی اور آتا نظر آئے اسے حق مان لو, لیکن اگر کعبے سے علی آتا نظر آئے تو پھر علی کو حق مانو. اور آپ جانتے ہیں, چلے بات آ گئی تو پیش کروں آپ کے سامنے. مولا آئے نا جب اللہ کے گھر سے, تو عالم یہ تھا کہ رسول نے مولا علی کو اپنی گود میں لیا ہے. کیا عالم ہوگا, آخری درجے کی نبوت پہلے درجے کی امامت کو آگوش میں لیے ہوگی. اب تک علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں, لیکن جیسے ہی امامت نے نبوت کی گرمی کو محسوس کیا فوراً اپنی آنکھوں کو کھولا. رسول نے بڑھ کے فرمایا اے علی, تم نے مجھے اپنی نظر کے ساتھ خاص کیا, لو آج سے میں نے تمہیں اپنے علم کے ساتھ خاص کیا ہے. علی میں نے آج سے تمہیں اپنے علم کے ساتھ خاص کیا. اور اب کیا ہوا, جیسے یہ جملہ رسول نے ادا کیا, وہ جو علم کے ساتھ خاص ہو گیا تھا, اب اس نے کہا یا رسول اللہ توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں. ملا کھڑا پریشان ہے کہ بھئی یہ اتنا سا بچہ کیسے بول رہا ہے, اتنا سا بچہ کیسے بول رہا ہے. میں نے کہا بھئی کمال ہے بغض علی ابن ابی طالب کا, تمہارے چہرے سے منافقت کا نقاب اتار دیا. بڑے اترا کے کہتے تھے کہ نبی سے محبت ہے, نبی سے الفت ہے, نبی سے پیار ہے, نبی سے محبت ہے, نبی سے الفت ہے, نبی سے پیار ہے. میں کہوں گا بھائی یہ نہ دیکھو کہ کون بول رہا ہے, دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ کہاں بول رہا ہے. ارے بھائی کہاں بول رہا ہے, نبی کے ہاتھوں پر بول رہا ہے. یہ نبی کے ہاتھ ہے, نبی کے ہاتھ. یہاں آ کے تو کنکر بولا کرتے ہیں, یہ پھر حیدر بول رہا ہے. سے علی ابن ابی طالب کا یہ تو کمال ہوا کہ وہ جو تمہارے چہرے پہ منافقت کا نقاب تھا وہ علی کے بغض نے کھینچ لیا ہے. یہ دیکھو کہاں بول رہے ہیں, نبی کے ہاتھوں پر علی نے گفتگو کی. یا رسول اللہ توریت سناؤں, زبور سناؤں. اچھا یہی ملا جو آج علی کے بولنے سے انکار کر رہا ہے نا, اس سے پوچھو جب مریم کو گواہی کی ضرورت تھی تو کس نے گواہی دی تھی؟ تو یہ بڑے اترا کے کہے گا ارے عیسیٰ نے گواہی دی تھی. اچھا عیسیٰ کتنے دن کے تھے؟ 3 دن کے تھے. تو کمال ہے نا ان کی عقلوں کا کہ 3 دن کا بولتا ہوا عیسیٰ تو سمجھ میں آ جاتا ہے, 3 دن کا بولتا علی سمجھ میں نہیں آتا ہے. عیسیٰ بولے 3 دن میں سمجھ میں آ جاتا ہے, علی 3 دن میں بول رہے نہیں 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ کبھی 3 دن کا بچہ بولتا ہے. توریت سنائی, اور فقط کہا نہیں جناب امیر نے یا رسول اللہ توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں, بلکہ روایت یہ ہے کہ توریت سنائی, زبور سنائی, انجیل سنائی, قرآن سنایا. توریت صاحب توریت سے بہتر سنائی, زبور صاحب زبور سے بہتر سنائی, انجیل صاحب انجیل سے بہتر سنائی, اور قرآن بالکل ویسے سنایا جیسے نبی سنایا کرتے تھے. ذرا سوال بیدار رہیے گا. کیا کہا؟ یا رسول اللہ توریت سناؤں. اچھا یہاں پہ ایک باریک نقطہ بتاؤں آپ کے سامنے. چلے مانا توریت سنا سکتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ توریت پہلے نازل ہو چکی ہے. زبور سنا سکتے ہیں, ولادت علی سے پہلے زبور نازل ہو چکی ہے. انجیل سنا سکتے ہیں کیونکہ پہلے نازل ہو چکی ہے.
قرآن تو ابھی تک نازل ہی نہیں ہوا ہے. یہ علی قرآن کے آنے سے کئی سال پہلے قرآن کیسے سنا رہے ہیں؟ بھائی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کی آگوش میں علی کی آنکھیں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہی تھی، وہاں جو قرآن لکھا تھا علی وہ پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے، اور اگر یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تو یہ ماننا پڑے گا کہ جو علی پڑھتے جا رہے تھے اللہ قرآن بناتا جا رہا تھا. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. یا تو یہ مانیے کہ وہ جو وہاں پہ قرآن لکھا تھا وہ یہاں پہ علی سنا رہے تھے، اور اگر یہ ہضم نہیں ہو رہا تو پھر اگلا جملہ یہی بچتا ہے کہ جو علی نے پڑھ دیا اللہ نے وہی قرآن بنا دیا، ہے نا یہ جملہ، جو پڑھ دیا. اور یہ فقط علی کا کمال نہیں ہے، علی کے باپ کا بھی کمال تھا. پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ ابو طالب نے کہا تھا الحمدللہ اللہ نے قرآن کی پہلی سورہ کی پہلی آیت کو الحمدللہ بنا دیا. بھائی تو یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو آیتوں کا انتظار نہیں کرتا، آیتیں ان کی انتظار کرتی ہیں. اس گھرانے کے مقابل میں خیر مولا علی کی ولادت ہوئی، اور اب عالم یہ ہے کہ جیسے ہی ولادت ہوئی ہے جناب امیر کی، چلے اب بات آ گئی، ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں بات آتی ہے آپ سوچ کے آئے گھر سے، میں سوچ کے واللہ نہیں آیا، آتی جا رہی ہے بات میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کیا کہا؟ یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ؟ کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں؟ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اللہ کے گھر میں علی پیدا ہوئے ہیں. اب بھی دنیا پوچھتی ہے علی وجہ اللہ کیوں ہے، عین اللہ کیوں ہے، ید اللہ کیوں ہے، لسان اللہ کیوں ہے؟ اب بھی دنیا سوال کرتی ہے. بھائی اب تو سوال ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ زمانے نے یہ دیکھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ شکلیں صورتیں ملانے والے لوگ آ جاتے ہیں، ہے نا، اور وہ بچوں کی شکلوں کو دیکھتے ہیں، اور اب ددیال والے کہتے ہیں کہ بچہ ددیال پہ گیا ہے. یہ تو آپ سب نے دیکھا ہے نا، تجربے کار افراد بیٹھے ہیں. جب ننیال والے آتے ہیں تو بچے کو ننیال سے جوڑتے ہیں. اس کا مطلب جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی گھر پہ جاتا ہے. اب کمال دیکھیے، علی کسی بندے کے گھر پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، علی پیدا ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں. شکلیں صورتیں ملانے والے آئے، آنکھ فلاں جیسے، کان فلاں جیسی، ناک فلاں جیسی. اللہ نے کہا ہوگا ابھی بھی ان سے کہہ دو علی آیا ہے میرے گھر میں، لہذا آنکھیں عین اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، سینہ صدر اللہ ہے. کسی بندے کے گھر پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں. تو اب اگر عین اللہ ہو جائیں، اب اگر ید اللہ ہو جائیں، اب اگر وجہ اللہ ہو جائیں تو اس میں کیا اعتراض بچتا ہے؟ ولادت ہوئی، اور اس وقت ابو طالب نے ایک جملہ کہا تھا. جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ میں اشارہ کروں گا، بہت نازک جملہ ہے. ابو طالب نے کہا تھا خلق فیہ خلقن ان لم تطیعوہ لم تسکن ابدا. آج کعبے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ اگر تم نے اس کی اتباع نہیں کی تو کبھی سکون سے نہیں رہ سکو گے. علی کا باپ ہے. میں نے کہا تھا نا ایمان پہ بحث نہیں ہونی چاہیے، عرفان پہ بحث ہونی چاہیے. کیا کہا تھا؟ بھائی آج اللہ کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ اگر اس کی تم نے پیروی نہیں کی لم تسکن ابدا، کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکو گے، کبھی سکون نہیں پا سکو گے، ہمیشہ بے سکون رہو گے. بے سکون کون ہوتا ہے؟ بے سکون وہ ہوتا ہے جو پہلے یہاں بیٹھا ہو، کچھ دیر بعد یہاں سے اٹھے یہاں پہ آ جائے. جو پہنچ گئے ان کی بصیرتوں کو سلام. پھر وہاں سے اٹھے پھر وہاں چلا جائے، پھر وہاں سے اٹھ کے باہر چلا جائے. کوئی کہے نا بھائی کیوں اتنے بے سکون ہو؟ اس کا مطلب بے سکون وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتا ہے. کبھی ایک جگہ، کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ. ابو طالب کو کافر کہتے رہے نا، لگ گئی بد دعا. آج بھی دیکھو جو علی کا انکار کرتے ہیں کبھی ایک شہر پھرتے ہیں کبھی دوسرے شہر پھرتے ہیں. کہتے رہے کافر، لگ گئی کافر کی بد دعا. جو انکار کرتے تھے
ایک شہر کبھی دوسرے شہر. اس کا مطلب جو کعبے میں پیدا ہوا ہے وہی حق ہے, جو کعبے میں آیا وہی حق ہے. اور رسول نے فرمایا کہ الحق مع علی والعلی مع الحق. فقط یہ نہیں ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے, بلکہ کمال یہ ہے کہ حق بھی علی کے ساتھ ہے, اور جو حق کے مقابلے میں آتا ہے وہ باطل ہوا کرتا ہے. تو اب جو جس میدان میں علی کے مقابلے میں آتا رہا, لاکھ اپنے آپ کو حق کہتا رہے, ہمیشہ باطل ہے. جو مقابلے میں آتا رہا باطل, کیونکہ رسول نے کہہ دیا علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. بات تمام ہوئی یہاں پہ رسول کی؟ نہیں نا, بلکہ بڑھ کے کہا تھا اللہ کے رسول نے. یہ نہیں کہا تھا پروردگار علی کو وہاں رکھنا جہاں حق ہے, بلکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا پروردگار تو حق کو وہاں رکھنا جہاں علی جاتا رہا ہے. یہ ہے حق. نعرے لگے. یہ جو نعرہ ہے, اس نعرے پہ کئی اعتراض ہیں. اب تک موقع نہیں مل پا رہا تھا آپ کے سامنے کچھ کرنے کا. کئی اعتراض ہیں اس نعرے پہ. جانتے ہیں کیا اعتراض ہے؟ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے جو باہر والوں کا ہے. پھر ایک اعتراض میں اندر والوں کا بتاؤں گا. باہر والوں کا اعتراض یہ ہے کہ میاں یہ شیعہ قوم بھی عجیب قوم ہے. ان کو دیکھو, نعرہ تکبیر لگتا ہے تو آہستہ جواب دیتے ہیں, نعرہ رسالت لگتا ہے آہستہ جواب دیتے ہیں, جیسے ہی نعرہ حیدری لگتا ہے اب ان کا بچہ بھی چیخ کے یا علی کہتا ہے. یہ اعتراض ہے. میں ثابت کروں اعتراض. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یہی اعتراض ہے کہ بھیا نعرہ تکبیر پہ آہستہ, نعرہ رسالت پہ آہستہ, نعرہ حیدری پہ چیخ کے جواب دیتے ہیں. تو کسی عالم سے یہ سوال پوچھا تھا, انہوں نے مسکرا کے فرمایا دیکھو میاں, اگر ہمارا مقابلہ مشرکوں سے ہوتا نا تو ہم اللہ اکبر زور سے کہتے, ہمارا مقابلہ کافروں سے ہوتا یا رسول اللہ زور سے کہتے, لیکن ہمارا مقابلہ کافروں سے نہیں ہے, مشرکوں سے نہیں ہے, منافقوں سے ہے, اور منافقوں کا علاج فقط یعنی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد کے درمیان. پہنچی بات آپ تک؟ آ جائیے موضوع کی جانب. کیا کہا پروردگار نے؟ دیکھو, خبردار اس کی پیروی نہ کرنا کہ جو بت پرست رہ چکے ہوں, ان کی اطاعت نہ کرنا کہ جو منافق رہ چکے ہوں, بلکہ جب بھی اطاعت کرنا تو ان کی اطاعت کرنا کہ جو اللہ کے گھر سے حق بن کے آئے ہیں. یہ پروردگار عالم کی جانب سے آئے ہیں, اور یہ جب آئے ہیں تو پروردگار نے حق کا منصب عطا کیا ہے. پہنچی بات. اب جو ہادی ہے, ہم انہی ہادی کو امام کہتے ہیں. ایسا ہی ہے ہمارے نزدیک, جو ہمارے ہادی ہیں وہ ہمارے امام ہیں. امام کی کئی تعریفیں ہیں. ایک تعریف لغت نے امام کی بتائی, بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. لغت نے ایک تعریف امام کی یہ بتائی کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے نا, جو جس کے آگے ہے وہ اس کا امام ہے. میں مثال دوں, جو جماعت کے آگے وہ جماعت کا امام, جو کسی لشکر کے آگے وہ لشکر کا امام, جو قبیلے کے آگے وہ قبیلے کا امام. میں کہوں پروردگار قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے, تو پھر پروردگار نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یقدم یوم القیامت فاوردہم النار. توجہ, قرآن نے کہا کہ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے کھڑا ہوا ہوگا. امام کون ہوتا ہے؟ جو آگے کھڑا ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے فرعون قیامت میں قوم کے آگے کھڑا ہوگا. تو فرعون اپنی قوم کا امام ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن کی آیت ہے, گھبرا گیا بندہ, فرعون کی امامت پہ گھبرا رہے ہیں. نہیں پریشان ہو, کیونکہ آگے اللہ نے کہا فاوردہم النار, وہ فرعون اپنی پوری کی پوری قوم کو جہنم میں ڈال دے گا. اس کا مطلب قرآن نے بتایا نا کہ ہر آگے کھڑے ہونے والا امام جنت میں نہیں لے جاتا.
بہت سے امام ایسے ہیں جو دوزخ بھی لے جاتے ہیں. اب تلاش یہ کرنا ہے دنیا مانے جس کو امام ماننا ہے مانتے رہے، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ ہر امام جنت میں نہیں لے جاتا. بہت سے امام دوزخ بھی لے جاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ غلطی سے اسے امام مان لیں جو آپ کو دوزخ لے جائے. ساری زندگی کی محنت برباد ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ساری زندگی نماز پڑھتے رہے تاکہ جنت مل جائے. جو نمازیں نہیں تھی وہ بھی پڑھتے رہے. کیوں؟ تاکہ جنت مل جائے. روزے رکھتے رہے تاکہ جنت مل جائے. حج کرتے رہے تاکہ جنت مل جائے. تمام کام کرتے رہے تاکہ جنت مل جائے. لیکن امام ایسے کو مان لیا جو دوزخ میں لے گیا تو بھائی نعمتیں ساری محنتیں برباد ہو گئی نا یا نہیں ہوئی برباد؟ تو بھائی جملہ سن لیجئے گا، جانا جنت میں ہے تو عقل کیا گھاس چڑھنے گئی ہے کہ ایسے ویسوں کو مان رہے ہو؟ ان کو مانو نا جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جن کا اپنا جنت میں جانا یقینی نہیں ہے ان کو مان رہے ہو. جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں انہیں نہیں مان رہے. جو آگے کھڑا ہوتا ہے وہ امام، جو جس کے آگے وہ اس کا امام، جو لشکر کے آگے لشکر کا امام، جو قبیلے کے آگے وہ قبیلے کا امام، جو کنبے کے آگے وہ کنبے کا امام، جو جماعت کے آگے وہ جماعت کا امام. اچھا ماشاءاللہ آپ سب نماز جماعت پڑھنے والے حضرات ہیں. مجھے بتائیے جب آپ نماز جماعت پڑھتے ہیں تو امام آپ کے اشاروں پہ چلتا ہے یا آپ امام کے اشاروں پہ چلتے ہیں؟ میں نے کہہ دیا جملہ. امام تو اشاروں پہ نہیں چلتا نا، امام اشارے کرتا جاتا ہے، آپ اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں. اس کا مطلب جو آگے کھڑا ہوا ہوگا اس کا کام ہے اشارے کرنا، اور جو پیچھے ہوں گے ان کا کام ہے اشاروں پہ چلنا. اگر کوئی نماز جماعت پڑھتے پڑھتے امام کے اشاروں پہ نہ چلے اور اپنی حکومت قائم کرے تو پھر اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. آگے کھڑے ہونے والا امام وہ اشارے کرتا جائے گا، جو پیچھے ہیں ان کا کام ہے اشاروں پہ چلنا. اب ذرا مجھے ڈھونڈ کے دکھائیے کوئی ایسا جو اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، اشارہ کرے تو ستارہ دہلیز پہ اتر آئے، اشارہ کرے کوثر کی روانی میں تیزی آ جائے. اگر نہ ملے تو آ جائیے میرے پاس، علی کے دروازے پہ لے چلتا ہوں کہ علی اشارہ کرتے سورج پلٹ آتا ہے، علی اشارہ کرتے ستارہ دہلیز پہ اتر آتا ہے، علی اشارہ کرتے کوثر کی روانی میں تیزی آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی آگے ہے سورج پیچھے ہے، علی آگے ہے چاند پیچھے ہے، علی آگے ستارے پیچھے ہیں، علی آگے ملک پیچھے ہے، علی آگے فلک پیچھے ہے، علی آگے کہکشاں پیچھے ہے، علی آگے عرش پیچھے ہے، علی آگے فرش پیچھے ہے. اگر کوئی پوچھے نا میاں علی آگے کیوں ہے یہ سب پیچھے کیوں ہے، تو جواب یہی دیجیے گا نا کہ بھائی جو آگے ہوتا ہے وہ اشارے کرتا ہے، جو پیچھے ہوتا ہے وہ اشاروں پہ چلتا ہے، اور یہ سب مل کے کائنات بنتے ہیں. علی تنہا مولا کائنات ہوتے ہیں. یہ سب مل جائیں تب کائنات ہوتے ہیں. علی مولا کائنات. انشاءاللہ کل کی مجلس میں کوشش کروں گا ولایت کے عنوان سے کوئی باتیں پیش ہو جائیں آپ کے سامنے. یہ ولایت جانتے کس قدر عظیم شے ہے؟ یہ اس قدر عظیم شے ہے ولایت امیر المومنین کہ جو اس کا انکار کرتا ہے فقط یہ نہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بلکہ انسانیت کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. دلیل پیش کرو. جن کے دل میں علی کا بغض تھا 6 مہینے کے بچے پہ تیر چلایا یا نہیں چلایا؟ تو فقط بغض علی ایمان سے خارج نہیں کرتا، انسانیت سے خارج کر دیتا ہے. محرم الحرام گزر رہے تھے، محرم کی 6 تاریخ گزر گئی.
چند دنوں کا مہمان رہ گئے فاطمہ زہرا نبی. ہم روز بروز عاشورہ حسین کی قریب اجرکم علی اللہ کی آوازیں بلند ہو. آج جھوٹ پر آمد ہوئے. آج دل ہے تفصیل سے مسائل فروخ کا شہزادہ علی اصغر کی. علامہ ذیشان حیدر جوادی لکھتے ہیں کہ بادشاہوں کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب وہ اپنا خط لکھ دیتے تھے نا تو اپنے خط کے آخر میں چھوٹی سی مہر لگاتے تھے. عاشور کے دن حسین نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی. اب ضرورت تھی کہ حسین قربانیوں کے اس خط ایک مہر کو لگائے. مہر لگانے کے لیے حسین اپنے 6 مہینے کے اصغر کو میدان میں. ایک بہت بزرگ علمدین کہتے کہ ہرملا تو نے اس بچے پہ تیر چلایا ہے جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ تیر لگنے کے بعد رونا ہے یا مسکرانا ہے. جب مدینہ سے یہ قافلہ چلا نا تو جناب عباس نے کہا مولا ذرا قافلے کو روکیے گا. اب جب قافلہ روکا گیا اور مڑ کے دیکھا گیا تو حسین کی بیمار بیٹی آتی رہی اور وہ بچی کہہ رہی تھی محنت محلا یا ابھی بابا ذرا آہستہ چلیے بابا, میں جانتی ہوں آپ مجھے لے کے نہیں جائیں گے لیکن بابا دل ہے کہ ایک مرتبہ میرے بھیا علی اصغر کو میری گود میں دے دیجیے. اجرکم علی اللہ. ابھی 6 مہینے کے نہیں ہیں علی اصغر, چند دنوں کے ہیں. جناب صغرا نے علی اصغر کو آغوش کے لیے اور نہ جانے کیسا پیار تھا بہن اور بھائی کے بیچ میں کہ اب علی اصغر کسی کے آغوش میں نہیں آتے ہیں. جناب رباب آگے بڑھی لیکن علی اصغر نہیں آتے. جناب لیلا آگے بڑھی لیکن علی اصغر نہیں آتے. حد یہ ہے کہ خود جناب زینب آگے بڑھی لیکن علی اصغر آنے کو تیار نہیں ہے. اب میرا مولا حسین آگے بڑھا ہے. علی اصغر کے کان نے ایک جملہ کہا ہے, تاریخ میں نہیں لکھا کہ کیا جملہ کہا, بس یہ جملہ علی اصغر نے سنا, امت حسین کی آگوش میں آ گئے. سکینہ تڑپ گئی, بابا آپ نے ایسا کیا کہا بھیا کے کان میں؟ بھیا فوراً آپ کی آگوش میں آ گیا. میرا دل کہتا حسین نے کہا ہوگا اصغر اگر تو میرے ساتھ کربلا نہ آیا تو وہ جو ہرملا کا تیر ہے وہ تیرے بابا کو لگ جائے گا. اصغر اپنے باپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, اپنے باپ کے ساتھ کربلا. اجرکم علی اللہ. شب عاشورہ آج تفصیل سے مسائل پڑھنے کا دل ہے. اب تو یہ راتیں شروع ہو گئی ہیں کہ اب ان راتوں انسان پر رونا واجب ہو جاتا ہے. شب عاشور آ گئی عزیزوں, اور اب شب عاشور میرا مولا ہر خیمے میں دیکھ, یہ خیمے میں سے رونے کی آواز آ رہی تھی. میرے مولا نے خیمے میں دیکھا کسی اور کا نہیں, یہ جناب ام رباب کا خیمہ ہے. جناب رباب کے پاس آئے ہیں میرے مولا اور کہا رباب آپ کیوں گریہ کر رہی ہیں؟ اب مولا ہر بیوی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے. یہ رباب کتنی بدقسمت ہے, میری 2 اولاد ہیں, ایک سکینہ ایک علی اصغر, لیکن نہ سکینہ جنگ کر سکتی ہے نہ علی اصغر جنگ کر سکتا ہے. مولا میں یہ سوچ رہی ہوں جب ہر بیوی قربانی دے گی یہ رباب کیا قربانی پیش کرے گی؟ علماء نے لکھا حسین نے کچھ کہا نہیں, بس آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. عجب نہیں میرے مولا نے کہا رباب ارے آپ کا اصغر وہ قربانی دے گا, عباس کی قربانی سے افضل ہو جائے گا, اور آپ کی سکینہ راہ کوفہ و شام میں تماچوں پہ تماچے کھاتے. اجرکم علی اللہ. پروردگار کوئی غم نہ دے,
سوائے غم اہل بیت کے عزیز کو میں نے مختصر کیا، جب حسین کا کوئی یاور و ناصر نہ بچا نا تو حسین نے فوج اشقیہ کا رخ کیا اور کہنا شروع کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔ خدا کبھی کسی امام پہ یہ وقت نہ دکھائے، مدد کے لیے بلاتا ہوں کوئی آنے کو تیار نہ ہو، سدائے استغاثہ پہ کوئی جواب نہ آیا۔ اب میرے مولا نے کہا، حد من ذات بن یذب عن حتم رسول اللہ، ارے ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے؟ یہ جملہ کہنا تھا، خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی، میرے مولا خیمے میں آئے، اے زینب ابھی حسین زندہ ہے، یہ کیوں گریہ ہو رہا ہے؟ زینب نے کہا، بھیا استغاثے کی آواز پہ اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ گویا اصغر کہہ رہے ہو، بابا اسی وعدے کے سہارے تم مجھے لے کے آئے تھے، بابا جب تک یہ اصغر ہے بابا اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا۔ عزیزو، حسین نے اصغر کو لیا، رباب سے کر رباب ذرا اصغر کے لباس کو تبدیل کر دو۔ عزیزو مجھے معاف کرنا، میں نے علماء سے سنا ہے کہ رباب نے سفید کپڑے میں اصغر کو لپیٹا۔ ہاں، سفید کپڑے میں کس کو لپیٹا جاتا ہے؟ کفن پہنایا جاتا ہے۔ گویا مولا اصغر کو لے کے نہیں نکل رہے، 6 مہینے کے جنازے کو لے کے نکل رہے، مولا لے کے نکلے ہیں اصغر کو۔ اجرکم اللہ، نہیں عزیز، ہاں مجھے آج پڑھنا ہے، آج دن ہے کہ آج تھوڑے تفصیل سے مصائب ہو جائیں۔ میرے مولا اصغر کو لے کے نکلے ہیں، اچانک میرے مولا نے محسوس کیا کہ سورج کی تپش تیز ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے 6 مہینے کے بچے کے چہرے پہ سورج کی تپش آ جائے۔ میرے مولا نے ابا کا دامن اصغر کے چہرے پہ رکھا، میں کہوں گا مولا اصغر کو سورج سے تو بچایا اور ملا کے تیر سے کیسے بچائیں گے؟ اجرکم علی اللہ، میرا مولا لے کے چلا ہے۔ مختار نے جب گرفتار کیا تھا نا ملعونوں، تو ایک سے کہا، تمہیں رحم نہیں آیا؟ کیا کبھی کوئی ایسا وقت آیا تھا عاشورے کے دن جب تم نے گریہ کیا ہو؟ کیا ایک ایسا وقت آیا تھا جب میں نے کیا، پوری فوج اشقیہ نے گریہ کیا تھا؟ تب وہ کب کا وقت تھا کہ جب حسین اپنے ہاتھ میں ننھا سا قرآن لے کے آئے تھے اور وہ قرآن اپنے خشوع کے ہونٹوں پر سوکھی زبان پہ رہتا جاتا تھا۔ ارے یہ وہ موقع تھا جب ہر کوئی رو رہا تھا۔ یہ جملہ عزیزوں آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، اولاد والے بیٹھے ہیں نا، جانتے اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ میرا مولا اصغر کو لے کے آیا اور میرا مولا کہتا ہے، فوجی اشقیہ تمہارے نزدیک کسی کا قصور ہے تو میں ہوں، اس 6 مہینے کے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اس بچے کو پانی پلا دو۔ جب کسی نے پانی نہ پلایا، حسین نے کہا، اچھا تمہیں ایسا لگتا ہے میں پانی پی لوں گا جو میں اپنے بچے کو زمین پہ رکھتا ہوں، خود آ کے پانی پلا لو۔ جب حسین نے زمین پہ رکھا کوئی جواب نہ آیا، میرا مولا آگے بڑھا، اپنے بچے کو جلتی ریت سے اٹھایا۔ ارے میرا بچہ جلتی ریت پہ زیادہ نہ رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسے ہی انقلاب کرتا ہوں نا، فوج اشقیہ گریہ کر رہی تھی تو عمر سعد نے کہا، ہرملا اتنا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ یہ جملہ ہرملا نے سنا، ایک تیر جوڑا، ارباب اعضا مجھے معاف کرنا، ارے یہ کون سا تیر تھا؟ یہ وہ تیر تھا جس کے 3 منہ نکلے ہوئے تھے اور عرب کے وحشی قبیلوں نے آپس میں قسم کھائی تھی، ہم جنگ میں کسی پہ یہ تیر نہ چلائیں گے۔ ارے یہ ہاتھیوں کو گرانے کے لیے تیر جوڑا گیا، تیر چلا، جیسے تیر چلنے والا تھا تیر زمین پہ گرا، ہرملا نے تیر اٹھائی، دوبارہ تیر جوڑا، پھر تیر زمین پہ گرا۔ تیسری مرتبہ جب تیر زمین پہ گرتا تو عمر سعد نے کہا، ہرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا سب سے شکی کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، ارے تجھ سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا۔
اور ملا کہتا بچے کو تو میں ابھی مار دوں، لیکن جیسے ہی میں تیر جوڑتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک بیوی کہتی ہے ارملا تو بھی اولاد والا ہے، ارے اپنا تیر دیکھ، میرا صغیر دیکھ، تیرے تیر کا وزن زیادہ ہے، میرے اصغر کا وزن کم ہے۔ اجرکم علی اللہ، مجھے معاف کیجیے گا، حسین نے دیکھا وقت ارملا تیر جوڑ رہا ہے، باپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب نہیں حسین نے کہا ارملا تیر میرے بچے پہ نہ چلا، ارے یہ بچہ کچھ دیر میں پیاس سے مر جائے گا، ارے اپنا تیر تو دے، میرا اصغر برداشت نہ کر سکے۔ تیر چلا عزیزوں، اور تیر چلنا تھا، روایت نے کہا فَالصُّبْحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ عزیزوں ابھی عید گزری ہے نا، 6 مہینے کے دشمن کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا، یہ 6 مہینے کا اصغر تیر چلا، ایک کان سے لگا دوسرے کان سے نکلا، بچہ ذبح ہو گیا، حسین کے ہاتھوں میں تیر بے بس ہوا، اصغر مسکرا دیے، بابا آپ تو پانی پلانے لائے تھے، ارملا نے تیر چلا۔ اجرکم علی اللہ، 2 سے 3 منٹ کی زحمت مجھے اور کیجیے گا۔ عزیز حسین تیر دیکھا، حسین نے اصغر کے کان میں تیر لگا ہے، حسین کے ہاتھ میں تیر بے بس ہوا، عجب نہیں اصغر نے اپنا چہرہ خیمے کی جانب کیا ہو، اماں مجھے معاف کرنا، تم نے کہا تھا بابا کو تیر نہ لگنے پائے، اماں میں نے بڑی کوشش کی، لیکن میں کیا کرتا، میرا گلا چھوٹا تھا، ظالم کا تیر بڑا تو۔ اجرکم علی اللہ، حسین نے اپنے بچے کے ہاتھ کو دیا، سب سے وزنی قربانی ہے وہ حسین جو سب کے لاشیں لے آیا۔ اب جب اصغر کا لاشا گود میں تھا، 7 قدم آگے بڑھے ہیں، 7 قدم پیچھے ہٹے ہیں، پھر آگے بڑھے ہیں، پھر پیچھے ہٹے ہیں، کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ۔ اب ایک مرتبہ حسین نے ہمت کو جوڑا، خیمے میں داخل ہوئی، سکینہ آ گئی، دیکھا سکینہ نے جب میرا بھیا گیا تھا تو گریا کر رہا تھا، اب جب بھیا آیا تو بھیا خاموش ہے، سکینہ نے کہا بابا اصغر کو پانی پلانا ہے، بابا بابا سکینہ پیاسی رہ گئی، عجب نہیں حسین نے کپڑے کو ہٹایا، اے سکینہ تیرا بھیا پانی تیر کھا کے آیا۔ پہلا مرثیہ اصغر کے لاشے کو دیکھ کر رب نے پڑھا، ایک ماں کہتی ہے یا بنیا مثلک ینہر، ارے کیا تجھ جیسے بھی نہر ہوتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، مجھے معاف کیجیے گا عزیزو، حسین کی بڑی خواہش ہے، علم امامت سے جانتے ہیں نا کہ سب کی لاشیں پامال ہوں گی، حسین نے کہا میرے 6 مہینے کے بچے کا لاشا پامال نہ ہو، پشت خیمہ پہ گئے حسین، ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر کو کھودا، ذوالفقار رونے لگے مولا میں اس واسطے نہیں آئی تھی، ارے مجھ سے قبر کو کھودا، جب قبر کو کھودا حسین نے اصغر کو دفنا دیا، قبر کو بند کیا، حسین نے گریا شروع کیا، عجب نہیں کسی نے پوچھا مولا اب گریا کیوں کر رہے، حسین نے کہا میرے نانا کی سنت ہے قبر پہ پانی چھڑکا جاتا ہے، میں کیا کروں، میرے پاس بچے کی قبر پہ ڈالنے کو پانی تک نہیں ہے، زینب نے کہا بھیا میں آنسو بہاتی جاؤں۔ ایک منظر اور، مجھے معاف کرنا مجھ میں پڑھنے کی ہمت نہیں، لیکن ایک منظر سنیے عزیزان ایمان، جب 11 محرم کا دن نمودار ہوا، سروں کی گنتی کی گئی، کسی نے کہا ہم نے 72 پارا تھا، ایک سر کم ہے، وہ ایک سر کہاں، کسی ملعون نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو پشت خیمہ پہ دفنا رہے تھے. 4 گھوڑ سواروں کو حکم ملا, ہاتھوں میں نیزے نکالتے جاتے. اب جو نیزہ نکلا اصغر کا چہرہ نہیں, لاشا نیزے پہ بلند. ادھر سکینہ نے کہا اماں, ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا, میرا بھیا 2 مرتبہ سے. ایک ماں ہے جھولے کے جلی ہوئی لکڑیوں کو سینے سے لگائے بیٹھی ہے, ارے میرے اصغر کا جھولا.